الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقال تعالى في مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مومن کے دل میں دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت غالب آئے گی جوش میں تو میری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور کبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جلال کی وجہ سے مجھے معافی نہ مل سکے، یہ خوف کی کیفیت ہے۔ اور اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے۔ اب انسان کو امید کب ہونی چاہیے؟ جب انسان جوانی میں ہو تو انسان پر خوف کا عالم غالب ہونا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی انسان صحیح طریقے سے عبادت کر سکے۔ اور جب خوشی کے عالم میں ہو تب بھی انسان کے اوپر خوف کا عالم ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ بڑھاپے میں اللہ کی رحمت سے امید ہو، بیماری کے عالم میں اللہ رب العزت کی رحمت سے امید میں ہو، کمزوری کے عالم میں اللہ رب العزت کی رحمت سے انسان 100% پر امید ہو کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ خوشی اور جوانی میں بس اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر دل میں ہو تاکہ انسان صحیح طریقے سے رب تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر سکے۔ پھر مومن اور فاسق کی جو کیفیات ہیں ان میں بھی فرق ہے۔ مومن جو ہے اس کی یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ چھوٹا سا بھی گناہ اسے بڑا پہاڑ نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا میں نے گناہ کر لیا۔ چونکہ مومن کا دل پاکیزہ صاف ستھرا دل ہوتا ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے، دل جس کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے، اسے نیکی کی پہچان کم ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ کی پہچان کم ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے
عبادات کی توفیق چھن جاتی ہے، تلاوت کی لذت، نماز کی حلاوت چھن جاتی ہے۔ تو اس طرح جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو دل اس کا پاک صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو ایک وقت آتا ہے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فاسق فاجر کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے ایک معمولی تنکا نظر آتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ تو ہے۔ حالانکہ نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انسان کے دل میں یہ عظمت ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی بندہ نہ کرے، چاہے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا، نافرمانی تو نافرمانی ہے۔ کسی صورت میں انسان رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، داموس رحمت اللہ علیہ۔ تو ایک دفعہ اپنی بستی سے باہر نکلے، انہیں کچھ پہاڑ نظر آئے، پہاڑوں پر کچھ گھاس وغیرہ، کچھ بھی پانی نہیں تھا۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان پہاڑوں کے اوپر اگر گھاس ہوتا، آبشاریں ہوتی، پانی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ دل میں ایک خیال گزرا بس۔ اللہ رب العزت نے الہام کے ذریعے سے فرمایا، وہ میرے بندے تو کب سے بندگی چھوڑ کر مشیر، میرا مشیر بن گیا کہ تو مجھے مشورے دینے لگا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر ناراض ہو گئے، الہام کے ذریعے سے اپنے بندے بزرگ کو بتا بھی دیا کہ اب یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان سے جب گناہ ہو جائے تو اپنے نفس کے اوپر یہ سزائے مقرر کر لے کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوگا تو میں اتنے دن روزے رکھوں گا، اگر مجھ سے یہ گناہ ہوگا تو میں اتنے روپے صدقہ کروں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نفس کنٹرول میں رہتا ہے، انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں اس وقت تک روزے رکھوں گا جب تک اللہ رب العزت مجھے معاف نہ فرما دیں گے، اور میری معافی واضح طور پر اللہ تعالیٰ مجھے الہام کے ذریعے سے نہ بتا دے، یا مجھے جب تک واضح پتہ نہ چل جائے اس وقت تک میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گا۔ تو ایک دفعہ دعوت تھی، اپنے بستی سے باہر نکلے تو چلے گئے۔ سارے لوگ جب دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانے لگے، سب نے کہا داموس رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ بھی کھانا کھا لیں ہمارے ساتھ۔ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے بس ہر بات کے پیچھے پڑھنا ہے، پوچھنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ یہ بات کیوں ہے۔ لوگوں نے بڑا اصرار کیا، بتائیں کیا معاملہ ہے، کیوں آپ نے روزہ رکھا ہے اور کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ لوگوں کے اصرار پر، پیچھے پڑنے پر داموس رحمت اللہ علیہ نے بتلا دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے میں عذاب سے ڈرتا ہوں، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بستی والوں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہم سب مل کے بھگت لیں گے، آپ کھانا کھائیں۔ جیسے یہ بات بستی والوں نے کی، فوراً الہام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ داموس آپ فوراً اس بستی سے نکل جائیں۔ جیسے بستی سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ساری بستی والوں کو زمین پر دسا دیا۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن لوگ ہوتے ہیں،
چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں انہیں بڑا طوفان نظر آتی ہیں۔ جب انسان گناہ کر کر کے دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے بڑے بڑے گناہ اسے نظر نہیں آتے، اور بڑے بڑے گناہوں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ دعا بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگا کرے کہ یا اللہ مجھے اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب فرما۔ جب اللہ کا خوف انسان کو مل جاتا ہے تو پھر انسان کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تاریخ میں ایسی ایسی پاکیزہ ہستیاں بھی گزری ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے 40 سال تک کوئی چھوٹا گناہ کوئی بڑا گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، فرشتوں کو کوئی گناہ لکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ 40 سال تک ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اور کل قیامت کے دن یہ لوگ بھی اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے، ہم بھی حاضر ہوں گے۔ ہم یہ سوچیں اور اپنے لیے بھی فکر کریں کہ ہمارا بھی کوئی سال کوئی مہینہ ایسا گزرا ہے جس میں کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ تو اپنا احتساب تو کریں کہ کوئی مجلس ایسی بھی گزری ہے جس میں ہم نے کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ نمازیں پڑھ لینا تو بہت آسان ہے، اور انہیں سنبھالنا محفوظ کر لینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی تاریخ میں گزرے ہیں جن کے 40 سال تک کوئی گناہ فرشتوں کو لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ جنگل میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف تشریف لے گئے تو دیکھا ایک بکری چرانے والا چرواہا ہے، اور بکریاں چرا رہا بڑی امانت داری کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس سے تفریح کرتا ہوں، تھوڑا سا اس سے پوچھتا ہوں اور اسے آزماتا بھی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ چروائے نے کہا کہ مالک کی بکریاں ہیں، میں اجرت پر چراتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ایک بکری آپ مجھے بیچ دیں، میں اس کی آپ کو قیمت دیتا ہوں۔ تو چروائے نے کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ مالک کی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک کون سا آپ کو دیکھ رہا ہے؟ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا اور مجھے نہیں پتہ کیسے لے گیا بھیڑیا۔ اس چرواہے کے ایمان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا تو رب کائنات، پوری کائنات کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس نے مجھے پیدا کی ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تو ایسا ایمان اللہ رب العزت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کاروبار میں، زندگی میں، ہر جگہ ہر موڑ میں انسان ایمانداری کا مظاہرہ کرے۔ دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خالق تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے ہی ہم نے جواب دینا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ادنا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کے اندر تو ذرہ برابر، رتی کے برابر بھی کوئی ایمان نہیں ہوتا جس کے اندر امانت داری نہ ہو۔
تو ہر چیز کے اندر جو ہے امانت داری چاہیے۔ جب تک ایمانداری ہوگی تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ رب العزت کے ولی ہیں اور آپ کے دل میں خوف خدا ہے اور ایمان باقی ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں رات کو چکر لگا رہے تھے۔ ایک گھر سے دیکھا کچھ آواز آ رہی ہے دودھ نکالنے کی بکریوں سے، تو بکری نے دودھ کم دیا۔ ماں نے بچی کو کہا کہ بیٹا دودھ لینے والے جب صبح آئیں گے دودھ تو پورا مانگیں گے، دودھ کم ہے، اس میں ایسا کرو کہ پانی ڈال دو تاکہ دودھ پورا ہو جائے۔ بچی نے کہا کہ امیر المومنین کو پتہ چل جائے گا تو سزا ملے گی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کون سا امیر المومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ پانی ڈال دیں۔ یہ سارا معاملہ امیر المومنین باہر کھڑے ہو کے سن رہے تھے اور انہیں کہنے والوں کو یہ خبر نہیں تھی۔ لڑکی چھوٹی تھی، بچی نے کہا کہ اماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک الہام کے ذریعے سے حافظ عطا رحمہ اللہ کے دل میں یہ الہام فرمایا اور شکوہ فرمایا کہ اے میرے بندے، جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے دنیا کے تو سارے دروازے بند کر دیتا ہے تاکہ اسے کوئی مخلوق نہ دیکھے۔ جس دروازے سے رب تعالی دیکھتا ہے اس دروازے کو مخلوق بند نہیں کرتی۔ جب ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یقین کریں کہ ہر گناہ انسان سے چھوٹ جائے گا، کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا ولی بھی وہی ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ولی وہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی نوافل پڑھ لے، اشراق پڑھ لے، سارے معمولات کر لے، عبادات کر لے۔ ولی تو وہی ہے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو، سب گناہوں سے بچتا ہو۔ اب پھر خوف کے بھی درجات ہیں۔ نیک لوگوں کا خوف کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جو عوام الناس ہیں ان کی خوف کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کاملین کا خوف، اولیاء کا، سب کے درجات کیفیات الگ ہوتی ہیں۔ عوام کے دل میں جو خوف ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ گناہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں سزا دیں گے، اس پر عذاب ملے گا۔ لیکن ایک صالحین نیک لوگوں کا جو خوف ہوتا ہے ان کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نیکی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ہم نیکی کر رہے ہیں کیا پتہ اس کو قبول بھی ہے کہ نہیں۔ مثلا کوئی آدمی حج کر کے آیا ہو اور آگے سے کچھ لوگ کہیں کہ آپ کو حج مبارک ہو، اور آگے سے وہ یہ کہے کہ بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے، تو یہ صالحین نیک لوگوں کا خوف ہے۔ تو نیک لوگ یہ نیکی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ روتے بھی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ نیکی منہ پر نہ مار دی جائے، مردود نہ ہو جائے۔ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک خوف اس سے آگے درجے کا بھی ہے جس کو عارفین کا خوف کہتے ہیں۔ تو عارفین جو
ہوتے ہیں وہ لوگ نیکی بھی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جلال سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العزت جلال کی وجہ سے تھتکار نہ دیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک یہ معمول، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اور اس سے ایک اور بلند درجے کا جس کو کہتے ہیں کاملین کا خوف، جو لوگ اس درجے پر ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے گناہ نہیں ہوتا، کامل ہوتے ہیں ہر طرح سے، ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ نیکی تمام معاملات عبادات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بے نیازی کی نظر ہم پر پڑ جائے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ جیسے بلم باور جیسے بزرگ 400 سال عبادت کی، لیکن اللہ کی بے نیازی کی جب نظر پڑی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ان تمام واقعات سن کر ہمیں اس سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ انسان قبر نہیں بلکہ حشر تک نہیں، جنت تک پہنچنے تک انسان کے دل میں یہ خوف رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے جو بھی ہے سب نے پل صراط سے گزرنا ہوگا، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے جب پل صراط سے گزریں گے تو ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، تو جو متقی لوگ ہوں گے، تقوی والے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس سے نجات دیں گے۔ پل صراط چونکہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، وہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم لوگ ہوں گے، فاسق و فاجر لوگ ہوں گے، وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا جو ہے نا طے شدہ فیصلہ ہے، ہر بندہ اس سے گزر کے جائے گا اور پھر جنت میں پہنچے گا۔ اور یہ جو خوف کی کیفیت ہے، یہ انسانوں اور جنات کے علاوہ جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، چاہے وہ جانور ہوں، پتھر ہوں، شجر و حجر، ہر چیز میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے۔ ملائکہ ہیں، فرشتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو کچھ فرشتوں کو دیکھا، وہ فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان سے عجیب عجیب رونے کی آوازیں آ رہی، چیخنے کی آوازیں، رونے کی آوازیں آ رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ آوازیں کس چیز کی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پیارے آقا یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ فرشتے تب سے سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عبادت میں ہیں اور اس سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں۔ اور اتنی بڑی مخلوق، ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے فرشتوں کی، اور کئی ان کے پر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے میں خود اس کیفیت میں تھا، ڈرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ جس طرح شیطان کو اللہ نے مردود کر دیا، کتنی عبادت والا تھا، اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے، کرسی کے نیچے بیٹھ کر ملائکہ کو نصیحت کرتا تھا۔
تو اللہ کی جب بات نہ مانی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی. اللہ کی بے نیازی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی ڈرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی نظر کی وجہ سے میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں، لیکن جب آپ آئے اور قرآن مجید کی یہ آیت اتری إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، یہ آیت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ جب یہ آیت اتری تو مجھے پتہ چلا کہ میرا انجام ٹھیک ہوگا، اس کے بعد میں مطمئن ہوں. ایک اونٹ آیا دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابی کی شکایت کرنے لگا یا رسول اللہ یہ صحابی جو ہے میں اس کی خدمت میں رہتا ہوں اور یہ مجھے چارہ بھی پورا ڈالتا ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی صحیح خدمت بھی کرتا ہوں، سارے معاملات ٹھیک پورے کرتا ہوں، دن میں اس سے خدمت بھی لیتا ہوں، کام بھی لیتا ہوں، لیکن رات کو یہ اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو بلاؤ. اونٹ آیا. چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے. جانور آ کر اپنی زبان میں کہنے لگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مالک بہت اچھا ہے، چارہ بھی پورا دیتا ہے، سب کچھ. میں جو چیختا ہوں رات کو چلاتا ہوں وہ اس وجہ سے میرا مالک رات کو آتا ہے، مغرب کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے. تو یہ کمر سیدھی کرنے کے اس میں نیند تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے. جانور ہے اس کا خوف دیکھیں اور اس لیے میں چیختا ہوں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے نہ پوچھ لے کہ تو نے اپنے ساتھی کو نماز کے لیے نہیں جگایا. جانور کو یہ خوف ہے، آج ہمیں بھی یہ خوف ہے کہ میرا پڑوسی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. پڑوسی کو تو دور کی بات ہے، ہمیں بھی یہ خوف ہے میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صرف خود نمازی نہیں بننا، جہنم سے نہیں بچنا، بلکہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے پڑوسیوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ محلے میں کتنے نمازی ہیں کتنے نہیں ہیں. آج تو یہ فکر ہم سے نکل چکی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے درس حدیث میں بیک وقت 40,000 کا مجمع ہوتا تھا. اور ایسے اللہ والے کہ جنہوں نے پوری زندگی حدیث پڑھائی ہو، بتاؤ کتنا بڑا آدمی ہوگا. لیکن آخری وقت ہے، روح نکل رہی ہے. شاگردوں سے کہنے لگے کہ مجھے زمین پر لٹا دو. زمین پر اس وقت کوئی ماربل نہیں لگا ہوا تھا، کوئی پکا فرش نہیں تھا، کچی زمین تھی، مٹی سے بھری ہوئی زمین. شاگردوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو زمین پر لٹا دیا اور اب رو رو کر ایک ہی دعا کرنے لگے کہ الہ العالمین عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما. انہوں نے یہ عمل نہیں پیش کیا کہ یا اللہ عبداللہ ابن مبارک نے 40 سال حدیث پڑھائی ہے، پوری زندگی حدیث پڑھائی ہے، ایک نہیں ہزاروں نہیں کروڑوں شاگرد ہیں، کروڑوں تک دین پہنچایا ہے، یہ عمل پیش نہیں کیا. اور ایک ہی بات فرمانے لگے الہی عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کو بتا دیا کہ یہ منافق جتنے منافقین تھے سب کے نام بتا دیا.
آج تو ہم اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ناراض نہیں ہوگا، مجھ سمیت سب یہی سمجھتے ہیں، بس نماز پڑھ لی ہم تو جنت کے پکے ٹھیکیدار ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے جلیل القدر جو مراد پیغمبر ہیں، عشرہ مبشرہ میں جن کا نام ہے، جن کو دنیا میں بتا دیا کہ جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، صدیق اکبر جنتی، نبی علیہ السلام کی زبان سے ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ جن نے سنا ہے کہ جنتی جنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حنظلہ کو بلا لیا، فرمانے لگے حنظلہ میں یہ نہیں پوچھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن منافقین کے نام بتاؤ، یہ خیانت ہے، بس اتنا پوچھتا ہوں جو جو منافقین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کون عمر؟ اتنا ڈر اور خوف کہ کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے، بس اتنا بتا دو۔ آج ذرا ہم بھی احتساب کریں، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کتنا ڈرتے ہیں کہ ہمارا نام تو کہیں منافقین کے صف میں تو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ڈر اور خوف والی نعمت نصیب فرمائے۔ مرتے دم تک پورے بیان کا خلاصہ یہ نکلا کہ مرتے دم تک اعمال بندہ کرتا رہے، رب تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے، امید بھی رکھے، خوف بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔